الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عصر کی قسم کے انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر کرتے رہے. وہ لوگ، ان کے سوا سب خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں نا، ہم ہمیشہ اس دنیا میں اپنے سے جو دنیا میں جس کے پاس دولت زیادہ ہے، شہرت زیادہ ہے، اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھو، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، اتنی پیسے آ گئے نا اس کو. دیکھتے نا بیٹھتے. میں نے سنا کئی لوگوں سے کہ اس نے تو کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، اس نے تو کبھی روزہ نہیں رکھا، اتنے پیسے، اللہ بڑا راضی ہے. یہ جاہلوں کی بات سنو، اللہ اس سے راضی نہیں ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہے. یا آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ سورہ مومنون پڑھو، سورہ مومنون پڑھو، اس کی آیت نمبر جو 55 سے لے کر 61 تک ہیں، ان میں کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ مال اولاد جو ہے نا، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. جس کو مال دے دیا، اولاد دے دی، دنیا کی رزق دے دیا، تم سمجھو یہ کامیاب ہے؟ اللہ کے ہاں کامیاب وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے، یہ نتیجہ گاہ نہیں ہے. یہ نتیجہ یہاں نہیں نکل گیا آپ کے اعمال کا کہ آپ نے اچھے اعمال کیے تو اللہ بڑا راضی ہے، اتنی بھینسیں ہیں تمہارے پاس، اتنی گاڑیاں. یہ دنیا دارالامتحان ہے. جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کے پاس بڑے خزانے آ گئے، بڑا اللہ راضی ہے. سنتے رہتے ہو نا آپ بھی. اللہ اس سے راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ، میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو، ان کو گاڑیاں دیتا ہے، شوگر ملنے دیتا ہے، بڑے بڑے کارخانے دیتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ وہ میرا گھر ہے، اس میں تمہیں اجازت نہیں داخل ہونے کی. مسجد اللہ کا گھر ہے. ساری عمر آپ ان کو جھکتے نہیں دیکھیں گے اللہ کے سامنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دیکھ کر مالا تعالیٰ کو کہا میرے گھر نہ پر بڑی. دنیا میں کچھ دیکھتے ہیں بندے لوگ نا، ساری چیزیں چل اے لے جا، پر میرے گھر نہ بڑی تمہیں اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو ایسے دیتا ہے، دولت دیتا ہے، عزت دیتا ہے دنیا کی ظاہری، لیکن اپنے سامنے جھکنے کی توفیق ہی نہیں دیتا. اللہ ان سے راضی ہے جن کو سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے، توفیق ہی نہیں دیتا. یہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اور مختصر سی ایک، یہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون. جہنم والے ہیں اور جنت والے ہیں وہ برابر نہیں. جنت والے کامیاب ہیں. انسان کو بزرگ فرماتے ہیں کم از کم خود سے اتنا مخلص ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرا. خود سے اتنا مخلص ہونا چاہیے. ہم لوگ ہیں دنیا کی ظاہری چمک دمک پر مرنے والے. علامہ اقبال نے لکھا تھا نا، ایک کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. یہ جاہل آدمی دیکھے گا نا چمک دمک زرق برق، وہ کہے گا واہ جی واہ کیا ٹورن بھائی. یہ کافر کی پہچان ہے، ظاہری نمود و نمائش پر عاشق ہونے والا. اور مومن کیا ہے؟ مومن کے اندر تو یہ ساری چیزیں اس کے سامنے جھکتی ہیں. مومن کیا آگے؟ مومن تو ان چیزوں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں. یہ دنیا داری کے نو سربازی کے جو تھیٹر ہیں، ان کو مومن تو کچھ بھی نہیں سمجھتا. مومن ہوتا ہے وہ جو سچا راست گو، اللہ سے ڈرنے والا، حق بات کہنے والا. وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ حق بات کرو. جھوٹ کون بولتا ہے بندہ؟ اس کی تشریح میں کرتا ہوں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ شمس میں 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ ناکام ہوا جس نے اس کو معصیت میں چھپایا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپایا. قد افلح من زکاہا. اب یہ بات سنیں
کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا بت بنایا تو شیطان کو یہ اجازت ملی کہ وہ ناک کے ذریعے آپ کے جسم کے اندر داخل ہو گیا. سارا جسم اس نے پھرا, سب اعضاء پھرے. واپسی پر جب باہر آیا تو کہکا لگا کر ہنسا اور کہتا ہے فرشتوں سے کہ یہ کیا نیابت کا حق ادا کرے گا, اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا نائب بنا دیا, یہ کیا حق ادا کرے گا, اس کے تو پیٹ لگا دیا صاحب, جوف, اس کو جوف لگا دیا. اگر یہ جوف خالی ہوا تو یہ اس کو یہ تو ہل جل بھی نہیں سکے. اگر بھرا ہوا تو مست رہے گا, سست ہو جائے گا, غافل ہو جائے گا. پھر یہ کہکا لگایا, پھر تھوڑی دیر گزری, پھر خاموش ہو گیا, اداس ہو گیا. فرشتوں نے کہا استاد محترم اداس کیوں ہو گئے ہو؟ شیطان کہتا ہے اس کی نا جو بائیں طرف کی پوٹلی ہے اس انسان کے جسم میں نے تو کوئی کمال نہیں دیکھا, ہاں البتہ اس کی جو بائیں طرف کی جو ہے نا جسم کے بائیں سائڈ پر ایک پوٹلی ہے, اس کے اندر مجھے داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی. شاید اس انسان کا سارا کمال اس پوٹلی میں ہو. یہ پوٹلی آئینہ بنتا ہے رگڑے جب لاکھ کھاتا ہے دل. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. کچھ نہ پوچھو بڑی مشکل سے دل بن پاتا ہے دل. آج لوگ کہتے ہیں نا میں تو بڑا مخلص ہوں جی, میری نیت کسی کے لیے بری نہیں ہے, یہ سارے لوگ میرے خلاف ہیں. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ دل صاف کہتے کس کو ہے. یہ کسی اہل دل کے پاس جائے نا, رگڑے لگوائے, دل کا آئینہ اس کا صاف ہو, پھر اس کو پتہ چلے کہ صاف دل کہتے کس کو ہے. کہ اس کے دل میں تو ہر ایک کے لیے بغض, حسد اور شکوہ بھرا ہوا ہے, ناشکری بھری ہوئی ہے. یہ کیسے کہتا ہے کہ میرا دل صاف ہے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ انسان اپنے جسم کی ٹوپی جو ہے سر پہ پہنتا ہے اس کو صاف رکھتا ہے, اپنے جسم کے کپڑے صاف رکھتا ہے, اپنے پاؤں کے نیچے جو جوتا پہنتا ہے اس کو صاف رکھتا ہے. جوتی پالش کر کے پہنتے ہو نا, کپڑے استری کر کے صاف کر کے بڑے دعا کے, لیکن جو سب سے قیمتی چیز ہے انسان کا دل, اس کو پاک صاف رکھتا ہی نہیں. پاک صاف رکھتا نہیں. فرمان ہے کہ پاک کن آئینہ دل از غبار تا نمایاں جلوہ رخسار یار. اپنے دل کے آئینے کو پاک صاف کر دے تاکہ اس میں وہ یار آ کر لے. یار گندے مکان میں کوئی رہنا انسان پسند کرتا ہے, گندے مکان میں, گندا مکان ہو اس میں کون رہنا پسند کرتا ہے؟ اگر تمہارا کوئی مہمان آ جائے تمہاری کوشش ہوتی ہے کہ مکان کی اچھی طرح صفائی ہو, اس کو اچھی طرح سے صاف کیا جائے, لیکن وہ جو اس کا گھر ہے اس کو تم صاف ہی نہیں کرنا چاہتے. ما قدر اللہ کا قدر ہے, تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کرنے کا حق تھا. تم نے اللہ سے بے وفائی کی, تم نے سونے کو بیچ کر ٹھکریاں خرید لی, تم نے اللہ کی قدر نہیں کی. وہ جو خالق مالک تھا سب کچھ تمہیں عطا کرنے والا تھا, تم نے اس کا شکر نہیں کیا. تو نے اس کے جو رہنے کی جگہ اس کو پاک صاف نہیں کیا. اور بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمازاں پڑھنا کم زنانا, روزہ صرفہ روٹی ہو, اچیاں بانگاں اوہی دیندے نیت جناں دی کھوٹی ہو. مکے دے وال سوئیو جاون جیڑے کم دے ٹوچی ہو وے بلیا جے ہووے ہوب یار ملن دی کر صاف اندر دی کوٹھی ہو. یہ کوٹھی دل کو صاف کر اگر تیری خواہش ہے کہ وہ خالق مالک آ کر اس میں رہے. لتاں گوڈے مال مال دھویں تیرے اندر رہی پلیتی, واہ بندیا رب دے نال بھی تو 4 سوی چکی تھی. لتاں گوڈے مل مل دھویں, دل صاف نہیں تم نے کیا. حضرت علی علیہ السلام سے ایک بندے نے عرض کی یا علی مرتضی شیر خدا, مجھے یہ بتائیں کہ شیطان کی سب سے زیادہ کوشش کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟
آپ نے فرمایا کہ شیطان اپنے لشکر کو 3 باتوں کے لیے سب سے زیادہ زور دینے پر بار بار کہتا ہے. وہ کیا ہے کہ حسد، بغض اور تکبر، ان تینوں چیزوں پر خصوصی توجہ دو، عام کر دو، کیونکہ یہ شیطان کے خاص ہتھیار ہے. اور میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص ان تینوں بلاؤں سے بچ گیا اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا. Heart is not a dustbin to keep anger, hatred, jealousy, and proudness. It's a treasure box to keep love, peace and tranquility, and you may say love. دل جو ہے نا، یہ کوڑا دان نہیں ہے نفرت پر، بغض، حسد اور تکبر کے رکھنے کے لیے. یہ جو ہے خزانہ باکس ہے، خزانے کا ڈبہ ہے. اس میں محبت رکھو، امن رکھو، شکر گزاری کیونکہ یہ سب سے بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کہ وہ اس میں رہتا ہے. جب وہ رہ جائے تو پھر اور کس چیز کی کمی رہ جاتی ہے. اور ایک بات یاد ہے کہ ہم لوگوں نے نا دل میں چھوٹے چھوٹے بت بنا رکھے ہیں، چھوٹے. کچھ لوگوں نے جھوٹ کو بت بنا رکھا ہے اور اس کی پرستش کرتے ہیں. کیسے کہ اگر میں جھوٹ، اس زمانے میں کام چلتے ہی نہیں جھوٹ کے بغیر. میں کہتا ہوں کئی لوگوں کو یار جھوٹ نہ بول، اللہ سے ڈر، کیونکہ ان ٹیلنگ اللہ یہ مین واز بریو ٹو گاڈ بٹ کور ٹو ہز فیلو. جھوٹ بولنے والا آدمی بندے سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں، اور سچ بولنے والا آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، بندے سے نہیں. میں کہتا ہوں یار تمہیں یہ قتل کر دے گا، سچ بولو، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ وہ کہتے سرکار کام دنیا کا چلتا ہے. گویا اس نے جھوٹ کو اللہ کا شریک ٹھہرایا. اس کے کام اللہ چلانے والا نہیں ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء نہیں وہ کہتا کہ اللہ جو چاہے کرتا ہے، وہ کہتا ہے جھوٹ کراتا ہے میرے سارے کام. اور ایسے لوگ انہوں نے بت بنا رکھے. کسی نے جھوٹ کا بت، کسی نے تکبر کا بت. کوئی لوگ تکبر ہیں، میں جی غریبوں سے ہنس کر بات نہیں کرتا. میں نے کئی لوگوں سے کہا یار تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیا، غریبوں سے پیار کیا تھا، اللہ راضی ہوتا ہے، لوگوں سے نہیں اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا. جناب سر چڑھ جاتے ہیں، نہیں پتا کرما لیا تجھے سید بات ایک سر چڑھ جائے. میں کہتا ہوں یار سر چڑھ چڑھن چھوڑو، اللہ کی رضا کے لیے انسان غریبوں سے پیار کر، چھوڑ. اچھا یہ چیز کئی لوگوں نے فرقہ پرستی کو خدا بنایا ہوا ہے. فرقہ پرستی کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ روم میں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. اور تم لوگ مشرکوں میں سے نہ ہو جانا جن لوگوں نے دین میں پھوٹ ڈالی اور مختلف فرقوں میں بانٹ گئے، گروہوں میں دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. پھر اللہ پاک ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. بے شک جن لوگوں نے دین میں پھوٹ ڈالی اور مختلف فرقوں میں بانٹ گئے، اے میرے محبوب آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو. لیکن دیکھو تو مولوی کی کرامات ہے دوستو. اسلام کو تماشائے اطفال کر دیا، اسلام کو بچوں کا تماشا کر دیا. یہ دیوبندی ہے، نعوذ باللہ. آج تعارف یہ بن گیا ہے انڈیا کے 2 شہروں کے نام پر تعارف ہوتا ہے مسلمانوں کا. اللہ اور رسول کا دین نہیں ہے. یہ منافق کہتے ہیں میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، اسلام ان کا محتاج ہے. ان کا تعارف کیا ہے؟ یہ تو سارے اللہ اور اللہ کے رسول کے محتاج ہے.
انڈیا کے 2 شہر اسلام کا تعارف ہے، انڈیا کے 2 شہر، مسجدوں پر باہر لکھا فلاں کا داخلہ منع ہے، اس کا جنازہ پڑھ یہ تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کا جنازہ پڑھ یہ سارے نکاح پڑھ گیا۔ ایک ہفتہ پہلے انڈیا میں ہوا یہ، ایک آدمی کا جنازہ دوسرے مسلک نے کے مولوی نے پڑھا دیا، وہ سارے کہہ رہے نکاح پڑھ کر رہے ہیں دوبارہ جو پڑھنے والے تھے، ان کو پتہ چلا کہ ہم تو اس انڈیا کے شہر کے غلام تھے، یہ دوسرے انڈیا کے شہر والے نے جنازہ پڑھا دیا۔ دیکھو تو مولوی کی کرامات ہے دوستو، اسلام کو تماشائے اطفال کر دیا۔ یہ داڑیوں کے سیاہ پھندے کے تقدیس ان پہ نوحہ گر ہے، یہ پیٹ کے نابکار بندے کہ ان کا مسلک ہی سیمو زر ہے، انہیں زمین دوز کر کے چھوڑے۔ میرے دیش میں کوئی بشر ہے، ان کا مسلک جو ہے نا یہ شیعہ سنی تھیٹر نہیں ہے، ان کا مسلک سیمو زر ہے، یہ دولت کے پجاری، یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ نوسرباز مسلمانوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں۔ اور ایک مولوی کہہ رہا تھا، میں نے سنا، نام نہیں کیونکہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے، اصلاح کے لیے بتا رہا ہوں، کہ مولوی کہہ رہا تھا یہ جو سجادہ نشین بنے ہوئے نا گدیوں کے، ان کی اسلام کے لیے کیا خدمات ہے؟ مولویوں نے تو اتنے درس بنا دیے۔ میں نے کہا کہ یار درس بنا دیے تم نے اپنی روزی روٹی کے لیے، تم نے کاروبار بنایا اللہ کے لیے نہیں، تم نے مخصوص رنگ کی پگڑیاں پہنانے کے لیے، اپنی ذات کی تشہیر کے لیے تو نے یہ کام کیا، اسلام کو استعمال کیا تو نے اپنے نعرے۔ اور اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے جو ہیں، جو گدی نشین ہیں، اجمیر شریف کو دیکھ کتنے لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ اللہ کے ولی جو ہیں وہ کفار کو مسلمان کرتے ہیں، مسلمانوں کو شیعہ سنی وہابی نہیں بناتے، نہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ تو سب مسلمانوں کو کافر کہتا ہے اور کافر تجھے مسلمان کہتا ہے۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اور یہ کیوں؟ ان لوگوں نے اس مسلک کو اپنی ذات کی تشمیر کے لیے، اپنے مخصوص رنگ کی پگڑیاں پہنانے کے لیے اور روزی روٹی کے لیے استعمال کیا، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں، ورنہ یہ لوگوں کو ملاتے، ان کو جدا نہ کرتے۔ اللہ کے جو ولی ہیں وہ مسلمانوں کو ایک بناتے ہیں۔ مولانا روم مسلم میں لکھتے ہیں تو برائے وصل کردہ نامدی، نئے برائے فصل کردہ نامدی، تو ملانے اور جوڑنے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے نہیں۔ فقیروں کے پاس سوئی دھاگا ہوتا ہے، اور یہ جو علماء سو ہیں، علماء سو جانتے ہیں نا مسلمانوں کو لڑانے والے، علماء حق جو ہیں ان کا تو جنت میں سب سے نمایاں درجہ ہے، علماء حق جو ہیں، اور علماء سو جو ہیں یہ جہنم کے سب سے خطرناک درجے میں ہو، سب سے سخت درجے میں ہو۔ علماء سو مسلمانوں کو لڑانے والے، یہ اللہ کے ولیوں کے جو استان ہیں، جو اصلی اللہ کے ولی ہیں، وہ مسلمانوں کو جوڑتے ہیں۔ میں نے آج تک کسی اللہ کے ولی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ تو اس کو کافر کہہ۔ میں اپنی مثال جانتا ہوں، ہمارے پاس ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں، شیعہ بھی آتے ہیں، سنی بھی آتے ہیں، وہابی بھی جن کو آپ کہتے ہیں وہ آتے ہیں، ہر مسلک کے آتے ہیں۔ ہم نے آج تک کسی کو نہیں نکالا اس ڈر سے، کیونکہ اگر کسی میں کوئی غلطی ہے تو اسے پیار سے سمجھاؤ، نفرت برائی سے، برے سے نہیں۔ برا اگر وہی چھوڑ دے، کوئی غلطی اس میں ہے، وہ کسی کو گالیاں دینا چھوڑ دے تو وہ اچھا انسان بن سکتا ہے، اچھا مسلمان بن سکتا ہے۔ نفرت برائی سے، برے سے نہیں۔ اور جو میں کہہ رہا تھا کہ انسان نے بت بنا رکھے ہیں، بتوں میں یہ سنے کچھ لوگوں نے منافقت کو بت بنا رکھا ہے۔ میں کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں یار تم منافقت کیوں کرتے ہو؟ منافقت جانتے ہو نا، ظاہر اور باطن اور۔ اس نے کہا حضور اس کے بغیر کم نہیں چلتا جناب، منافق نہ بنیے نا، مٹھے نہ بنیے، منہ تے پچھو کنڈی گلا نہ کریے تو کام نہیں چلتا۔ میں کہتا ہوں یار تم نے اللہ کو بلا دیا ہے، مخلوق کو خوش کرتے ہو، نقلی خوشی۔ تم نے منافقت کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ اس شخص کی ہنسی کتنی مبارک ہے جو موتی جیسا صاف اور آبدار دل جان کی ڈبیا سے باہر دکھاتا ہے۔ منحوس ہنسی گلے لالا کی تھی
کہ جس کے منہ سے اس کے دل کی سیاہی صاف ظاہر ہوگی. آپ کچھ لوگوں کو دیکھنا نا، آپ کے ساتھ وہ بظاہر پیار بھی کر رہے ہوں گے، لیکن ان کے دل کی کالک آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے دل کی سیاہی جو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ اندر سے اس کا صاف نہیں ہے. یہ منافقت کی حیثیت ہے. یہ لوگ جو منافق لوگ ہیں، یہ بھیڑیے کے ساتھ مل کر شکار بھی کرتے ہیں اور بکری کے ساتھ مل کر روتے بھی ہیں اس کے بچے کو جو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا. یہ بھیڑیے کے بھی دوست، بکری کے بھی دوست. جو ظلم کرنے والا ہے اس کے بھی ساتھی، جس کے ساتھ ظلم ہے اس کے پاس بھی آنسو بہاتے ہیں کہ کریے زمانہ ہی آ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ منافقت کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا. اور کچھ لوگ اپنے پیروکار بنا کر، بڑے پیروکار بنا کر کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر، ہم نے اتنوں کو اس رنگ کی پگڑیاں پہنا لی، بڑی کامیابی ہوگی، دیکھو جی تعداد دیکھو کتنی ہوگی. یہ ہم پگڑیاں پہناتے ہیں، تھیٹر لگاتے ہیں. اسلام میں یار پہلی بات تو یہ ہے کہ تھیٹر کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ منافقت کے جو تھیٹر ہے نا، ان کی گنجائش ہی نہیں ہے. اب مجھے حضرت شیخ محفوظ اللہ کے ایک ولی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خلقت کو اپنے پلڑے میں نہ ڈال کہ میرے جی اتنے بندے پیروکار ہو گئے، اب میرے اتنے مرید ہو گئے. خلقت کو اپنے پلڑے میں نہ ڈال، بلکہ خود کو مردانے خدا کے پلڑے میں ڈال، تاکہ تجھ پر اپنا افلاس کہتے ہیں غریبی، تاکہ تجھ پر اپنا افلاس اور ان کا فضل و کمال واضح ہو. بس تو کتنا گھٹیا اور کتنے اعلی تیرے تے واضح ہو، اللہ دے خاص بندے، یہ تم پہ واضح ہو جائے. اور لیکن یہ ہو نہیں سکتا. عام لوگ جو نا، میں نے جو کہا ہے بت بنائے ہوئے ہے، خواہشات کو بت بنایا ہوا ہے، فرقوں کو. کچھ جاہل پیروں کی بھی بات سن لو. حضرت داتا علی اجمیری فرماتے ہیں کہ کوئی جاہل کبھی فقیر نہیں ہوا. آج کل جہالت کا زمانہ ایسے کہ جو شخص 10-12 تسبیحیں ڈال لے یا بازو میں گلے میں بڑے بڑی زلفیں باہر رکھ لے، 3 ماہ منہ نہ دھوئے، وہ سمجھیں جی بڑا فقیر ہے، چاہے اس کو نماز ہی نہ آتی ہو، کلمہ ہی نہ آتا ہو. کوئی لباس پرہیزگاری کا پہن لینے سے کبھی کوئی گناہگار نیک نہیں ہوا، صرف لباس پہن لینے سے. لباس پہن لینے سے کبھی کوئی گناہگار نیک نہیں ہوا. اور عالم کا لباس پہن لینے سے کبھی کوئی جاہل، کبھی عالم نہیں ہوا. وہ ایک شاعر نے لکھا تھا، ایک راز پایا ہے کلندر سے، راز پایا ہے ایک کلندر سے، صاف کرو جناب خود کو اندر سے. اندر سے صاف کرو، یہ راز ہے، ظاہر میں کچھ نہیں ہے. یار دنیا داری کے چاند روزہ تھیٹر لگا لینے سے یا تسبیحیں پہن لینے سے کوئی فقیر نہیں ہو جاتا. آج کل جو جاہل پیر ہیں یہ مکاری سیکھتے ہیں، مکاری. ہمارے قبلہ و کعبہ میرے والد محترم اور مرشد پاک فرماتے ہیں، ہمیشہ انہوں نے کہا ہماری زندگی میں ایک ہی نصیحت ہے میری بیٹا، سب بیٹوں کو فرماتے ہیں ایک نصیحت ہے میری، نصیحت بھی یہی ہے اور وصیت بھی یہی ہے. کیا نصیحت اور وصیت ہے؟ کہ کبھی آپ نے اللہ کو نہ چھوڑنا، اس کی یاد سے غافل نہ ہونا، کبھی اس پر کسی کو ترجیح نہ دینا. یہ پیر جاہل پیر تو مکر سیکھتے ہیں نا، جا با تو ہوتا اشتہار لایا، جا با تو ہیں جو پیر اپنے بچوں کو کھولتے ہیں صبح. دین کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ کے رسول کا مشن پتہ ہی نہیں ہے. یہ جاہل لوگ نہ سکول گئے نہ کسی مدرسہ میں گئے. تو مدرسوں میں جانا بھی آج کل اللہ معافی کرے، وہاں مسلمان نہیں، وہاں شیعہ سنی وہابی بنائے جاتے ہیں. اور سکولوں کی تعلیم بھی وہ تب ہے جب بندہ تربیت حاصل کرے، تربیت. اور سب سے اچھی تربیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے بندے کے بندہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے. یہ جو بت ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ آج کل عجیب لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے.
عجب لوگوں سے واسطہ پڑا ہے عارف ہمیں کہ جن کے چہروں پر حرم ہے اور اندر سومنات. جن کے چہرے دیکھو نا, اتنی داڑیاں ماشاءاللہ, بڑا عجیب و غریب صورتحال, تو بندہ سوچتا ہے سبحان اللہ, ان کا دل تو 100% اللہ کا گھر ہوگا, لیکن ان کے جو دل ہیں وہ سومنات ہیں. یار مجھے یہ بتاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے جتنے بت صاحب توڑ ڈالے تھے, پھر وہ کعبہ اللہ کا گھر بنا تھا. تم اپنے دل کے بتوں کو کیوں نہیں توڑتے تاکہ تمہارا دل اللہ کا گھر بن جائے؟ کعبہ تعمیر گاہ خلیل اطہر است, دل گزر گاہ جلیل اکبر است. کعبہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا نا, ان کی تعمیر گاہ ہے, اور دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے گزرنے کی جگہ ہے, اللہ تعالیٰ کے رہنے کی جگہ ہے. اس کو اتنا صاف کر دو کہ اس میں کوئی میل نہ رہے, بغض سے, حسد سے, نفرت سے. 2 احادیث تین مختصراً, ٹائم میرا خیال کافی زیادہ ہو گیا, میں اب مختصر کرتا ہوں بالکل آخر میں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سے ارشاد فرمایا, اے معاذ میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں, ایک ایسا عمل کہ جو تم کرو تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جاؤ. حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور, حکم فرمائیں. آپ نے فرمایا مشقت طلب کام ہے, کر لو گے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور کروں گا. آپ حکم فرمائے. آپ نے تیسری بار فرمایا کہ مسلسل کرنے کا کام ہے, کر لو گے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور کروں گا. آپ نے فرمایا کہ اپنے دل کو ہر ایک کے لیے شیشے کی طرح صاف اور پاک کر دو, تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جاؤ. ہم لوگ جو ہے نا, ہم نے رسومات کو مذہبی, یہ جو عام رسومات ہے زمانے کی, معاشرے کی, ان کو ہم شریعت پر ترجیح دیتے ہیں, گناہ کرتے رہتے ہیں, لیکن جب کوئی شریعت پر عمل کر لیتا ہے تو ہم اس کو رسم حوی کر کے کہتے ہیں دیکھو جی اس نے ایسا کر دیا. یہ کون منافق لوگ کہہ رہے ہیں؟ جو شریعت پر رواج کو, رسم کو ترجیح دیتے ہیں, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں. یاد رکھو مومنو, سب مومن ہو اگر دل صاف ہیں تو. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قیامت کے روز صرف وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے جن کے دل معصوم پرندوں کی طرح ہوں گے, یعنی نفرت سے پاک, معصوم پرندوں کی طرح جن کے دل ہوں گے. دا بیسٹ richness از دا richness آف دا سول. حدیث شریف کا میں نے انگلش میں ترجمہ کیا کہ سب سے بہترین امیری جو ہے یہ روح کی امیر. روح جتنی صاف ہے, جتنی صاف ہے اتنی ہی پاکیزہ ہے اور اپنے اللہ کے قریب ہے. جتنی زیادہ صاف اور پاکیزہ ہے اتنی ہی اللہ کے قریب ہے. اور میری ایک گزارش, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, مل کئی دفعہ ہم سب کو نہیں سکتے بعض کو ٹائم, لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ سب سے ملا کریں, کیونکہ اصلی اللہ کی مخلوق کا پیار ہے, دکھاوے کا نہیں, اصلی پیار. اور عاجزی کا مفہوم بھی یہی ہے کہ انسان خود کو اپنے دل کے اندر, چاہے لوگ اسے کتنے ہی بڑے سمجھیں, اپنے دل کے اندر سب سے چھوٹا سمجھے. اصل عاجزی یہ ہے, اپنے دل کے اندر, یہ نہیں کہ اپنے دل کے اندر خود کو بڑا سمجھے اور ظاہری طور پر لوگ اسے چھوٹا سمجھے. وہ خود اپنے آپ کو اپنے دل میں سب سے چھوٹا سمجھے, لوگ چاہے اس کو بڑا سمجھتے رہے. یہ بندہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے اللہ کی مخلوق, مجھے آپ سے شدید محبت ہے. ہاں, صرف ایک عرض یہ ہے کہ کبھی بھی آپ نے دین کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے نہ بیچنا. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور اللہ کے عہد پر تھوڑے دام مول مت لو, یعنی دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے دین کو نہ بیچو. اور اپنے دل کو منافقت, بغض, حسد, کبر, ان سب چیزوں سے پاک کر لو. اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ
کہ روبرو پیش ہونے کے دو طریقے، دو چیزیں۔ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے وہ کافر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ لیکن کیا بندہ پھر برے کام شروع کر دے؟ بندہ جھوٹ بولے، لوگوں پر ظلم کرے، چوریاں کرے، ڈکیتیاں کرے، لوگوں پر تشدد کرے، کیوں؟ تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا بندے کو بخشنا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اکثر جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں یا ایسے گناہ کرتے رہتے ہیں، وہ چل تم خدا ہے کوئی، اگر کوئی سمجھائے نا ان کو، بزرگ آدمی کو، اس کو کہتے تم خدا ہے کوئی، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ یہ درست بات ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، لیکن یہ بھی یاد رکھ، اللہ پاک کا فرمان ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ عابد بن گیا، توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتا تھا کہ دن کو سارا دن روزہ رکھتا اور رات کو نمازیں پڑھتا تھا۔ 70 سال عبادت کی حالت میں اس نے زندگی گزاری۔ اس کے بعد جب وہ فوت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو اللہ کے حضور پیش ہوا، حساب کتاب، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ بخش دیے اور معافی ہوگی، لیکن جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہ ملی۔ یہ اس زمانے کے جو بزرگ تھے ان کو خواب میں مل کر وہ بندہ بتا رہا ہے کہ مجھے ابھی تک جنت میں داخل ہونے کی اجازت کیوں نہیں ملی؟ اس کی وجہ 70 سال عبادت کی، میرے گناہ معاف ہو گئے، جنت میں داخل ہونے کی اجازت کیوں نہ ملی؟ کہ میں نے ایک تنکا لے کر معمولی سا اپنے دانتوں میں خلال کیا تھا، اور اس تنکے کی اس کے مالک سے اجازت نہیں لی، اس غلطی کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کی ابھی تک اجازت نہیں ملی، اس ایک تنکے کی وجہ سے۔ چھوٹا جا تنکا دنا یا بندے مارتے نا، وہ کیا چیز ہے؟ سارے گناہ اللہ پاک نے معاف، اس تنکے کی وجہ سے کہ تم نے اس کے مالک سے اس کی بخشش کیوں نہ مانگی؟ اگر چیز بخشوا لینی چاہیے، کسی کو لو یا مانگ کے لو یا ویسے لو یا کسی چیز ہے ملکی ہے، اس کو آخو بھائی جناب میں چیز لیے تو تسی یہ قیمت لے لو یا معافی دے دو، بخش دے، اس تنکے کی وجہ سے۔ لیکن اس کی رحمت کا یہ حال ہے، یہ تو پکڑ ہے نا، ساری زندگی نیکیاں ایک تنکے کی وجہ سے اس کو روک لیا، اور اس کی رحمت یہ ہے کہ 100 بندوں کے قاتل کو بخشنے پہ آیا ہے تو بخش دے۔ حدیث شریف سنیے نا، جو 100 بندوں کا قاتل بخشا گیا تھا، سچی توبہ اس نے کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھا۔ اور زبیدہ مائی جو ہے، اس نے نہر زبیدہ بھی بنوائی تھی، بڑا فلاحی کام تھا، لوگوں کی فلاح کے لیے، پانی پیتے تھے، زمینیں سیراب ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی گنتی نہ کی، اس نے اذان کا احترام کیا تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس کو احترام کی وجہ سے بخش دیا۔ چھوٹے سے کام پر، آپ کو میں نے شاید بتایا ہو کہ حضرت امام غزالی جو ہے نا، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، بہت زیادہ تصانیف تھی ان کی، اور جب دنیا سے چلے گئے بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ خواب میں ملے ایک بزرگ جو اگلے تھے نیکسٹ، ان کو ملے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری نہ کتابوں کو دیکھا نہ میرے اعمال کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ میں ایک دن لکھ رہا تھا سیاہی سے، قلم دوات سے لکھتے تھے نا، سیاہی روشنائی جو ہوتی ہے، ایک مکھی اڑ کے میں نے قلم دوات میں لگائی، روشنائی لگائی، ایک مکھی آ کے اڑ کے اس سیاہی پر بیٹھ گئی، اس میں پانی تھا، پیاسی مکھی، اس نے اپنی پیاس بجھا لی، میں نے قلم روک دیا، وہ پیاس بجھا کے مکھی اڑ گئی، میں نے دوبارہ لگا کر لکھا تھا۔ اس پیاس بجھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا، میری ساری کتابیں، سارے اعمال ایک طرف رکھ دیے گئے اس ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے، اور پکڑ بھی ایسے ہو جاتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی رحمت کی امید ہر وقت، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ خوف خدا بھی دل میں رکھو۔ قیامت کے روز اللہ کو اور اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ کیا دکھاؤ گے، یہ بھی یاد رکھو، تاکہ اللہ پاک ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل فرما سکے۔
اور اب چونکہ کافی وقت گزر گیا ہے تو میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات کی تلقین اور سبق کی تاکید کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھائے. ایمان کی حالت میں وہ جس طرح ہے نا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی جان، یہ جو اللہ کی رضا پر روز راضی رہتے ہیں نا، ان کی جب جان نکلتی ہے اس دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے اطمینان والی جان میری طرف آ جا، اس حالت میں کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، اور میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا. فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں آ جا. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اسی کو بقا ہے. یہ دنیا کی چاند روزہ زندگی جو ہے اس کو اہمیت نہ دو. جتنا یہاں رہنا ہے اتنا ہی اس کے لیے بھی عمل کرو، کوشش کرو، اور جتنا وہاں رہنا ہے قیامت تک اتنی اس کے لیے کوشش کرو. اللہ تعالی ہم سب کو خوف خدا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دولت اور اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جھوم جھوم دو پا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سونی صورت پیر میرے دی، سونی صورت پیر میرے دی، مارے پہ لشکارے جیویں چمکے لاٹ مچے دی آسمانی تارے. عملہ والے تردے، عملہ والے تردے تے غافل گوتے کھاندے، کدی بیڑا جبو نہیں دیندے، نہیں دیندے، نہیں دیندے. سونے لجپال پی جناندے، میں بھی ساری وہ مڑ سنا رہا ہوں. قرآن دائی جو اللہ کہتا میں لجپالاں دے لڑ لگی ہوں، میرے تو غم پرے رہندے، میری آس امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے. دعا منگیا کرو سنگیو، کسی دا پیر مڑ سے نہ رس جاوے. جنازے پیر مڑ سے رس جاون وہ جیندے بھی مرے رہندے. جیڑا اللہ ولی نہیں مندا کہ نہیں مندے وہ خدا کو پرے رہندے. میں لجپالاں دا منگتا ہوں میرے پرلے ہر ویلے بھرے رہندے. اللہ پاک کے گھر حال آدھر رو دھو کے میں ناٹ پڑھ کا ہوں. سرکار کی آمد کا مہینہ ہونا رہا ہے انشاءاللہ. آج 20 صبر ہو گیا. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے دی آمد، حضور دی آمد. سرکار دی سونا آیا اے نہ ہونا اے، نہ رب نے بنایا اے نہ رب نے بناونا اے. تو سنیوں نے گاج واج کے میلاد مناونا اے. بڑے بڑے شیر انگلی ہلاؤندے نے پہچان نچاؤندے نے تو رب دی چل پلکی اے آقا دا کھڈاونا اے. تے جی کردا مر جاواں، مرنا بہت رہا ہے. جی کردا مر جاواں جی دن دا میں سنیا اے تو قبر دے آقا نے دیدار کرو. اج یہ عرس ہو رہا، اے امام حسین سلام بچی لمبی ہے. میں کربلا دے واقعے تھوڑے جے بیان کرنا. کربلا میں سید نے وعدے نبھا دیے، دینی مملی کے غسل کھلا دیے. زینب کے 2 پھول تھے، بیٹے تھے، وہ سپرد خدا کر دیے. کربلا میں سید نے وعدے نبھا دیے. یزید بولا میں پانی بند کر دوں گا. حسین السلام بولے ہم صبر کر لیں گے. یزید بولا میرے پاس خنجر اور برچیاں ہیں. امام حسین السلام بولے ہم گردوں کٹانے والے ہیں، کٹا کے دکھائی ہیں. جس کٹی ہے وہ دکی نہ ہے. یزید بن خولی کا نام ہے. روایت 2 موجود ہیں. ایک روایت موجود ہے چارپائی سے گردوں رکھی گئی ہے. دوسری روایت موجود ہے تندوری گردوں رکھی گئی ہے. یزید بی بی سر کی جاگی ہے، اس آ کے میں آگ بجھا کے سوئی ہوں.
یہ کہتے امام حسین سلام گردو تندوری پہ صاف کیتا بوسا دیتا اس یزید بلاؤ تھا کہ تینا کہ زندہ پکڑ کے تو ظالم شہید کر کے لایا تیرا بال بچہ تباہ بیا بان جنگل میں گئی آئی اس سے مار کھپ گئی آئی ایک آگی ہو مدینی پاک انداز سن کے نو اللہ پاک دی گھر حالا تو رو دھو کے میں نات پاک آیا سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے دی آمد حضور دی آمد سونا نبی پر سلم سے روزے تھا سونا مدینے والا دکھیوں دا آسر آئے بیٹھی نویج مدینے سندے انسان دی بولی در در تو نہیں منگدا بادے نے نہیں جھولی ایلی بابی کو کیسے منگیا بڑے سکی کرانا لو دیوار کے دیتا تھوڑا نہیں دیندے سونے دا گدائے سونا مدینے والا دکھیوں دا آسر آئے نبی کا جھنڈا لے کر نکلو تیری منڈات پر کہاں نبی کا جھنڈا لے کر نکلو ہر طرف چھا جاؤ دنیا پر چھا جاؤ آجا پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک ختم نبوت یا رسول اللہ اس جھنڈے کی برکت سے راضی ہو گیا سونی کالی کمری والا نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا ہر گل لے رہا ہوں آگی میں کشیر پر کٹورے ہوں مکہ مکرمہ آقا میری آنکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں آئی موقع ویزا جدائیاں پھر پہ گئیاں